میرے نبی نے فرمایا, عجیب بات حدیث, میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے, انسان ہے, سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے, لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا. سنو اپنے نبی کی امید دیکھو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا, اتنا وزنی ترازو, وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں, تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا, سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری, دوسرے دل کے خیالات, اور تیسرے شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنے والے یعنی برے اور ڈراؤنے خواب. جب کسی کو کوئی ایسا خواب ہے جو اسے اچھا لگے تو اگر وہ چاہے تو اسے کسی کے سامنے بیان کر دے, اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو کسی کو خواب نہ سنائے اور اٹھ کر نماز پڑھ لے. حضور کو دفن کر کے لوٹے, تدفین سے فارغ ہوئے, قبر مبارک میں اتارا, حکم پورا کیا, کہتے ہیں واپس آئے تو جناب انس سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی انس تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے, انس تیری جرت ہو گئی تھی. فرماتے اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی, میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے. لوگ سو جاتے, وہ حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتی, کہتے میں سمجھاتا بہلاتا, لیکن فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ, کرم اپنی جگہ, اور میں تجھے کیا بتاؤں, بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے, والدہ پہلے چھوڑ گئی, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے, مجھے چاہ اور جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا. کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو. ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ, تو شیر خدا کہنے لگے, میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی, مجھے حضور خواب میں ملے ہیں, تو مجھے حضور نے کہا ہے تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا. تو فرمایا بیٹی تیاری کر, تو میرے پاس آنے والی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی, چند دن گزرے تو مجھے بلایا, کہنے لگی علی وقت جانے کا آ گیا ہے, یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے, نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو, جانے کا وقت آ گیا ہے علی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا, وہ حضور کو بڑی پیاری ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا. اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے, کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے, آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے, میں انسان تھی بھول جاتی تھی, اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضائے الہی سے درگزر کرنا, کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں. شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا, پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا. تو کیسی بات کرتی ہے, تو نے تو حد کر دی, شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے, اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا. فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں, چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا, اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا, میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے, تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے تھے,
जो सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं था। वो जन्नत के बादशाह होंगे, बादशाह। और फरमाया क़यामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, रश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारी। यहाँ तो शौक ही बड़ा है। गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए हैं, डाकुओं, लुटेरों, चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए, अपने आप को बड़ा करने के लिए। आज ही इख्तियार करें, आज ही इख्तियार करें, अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। रब करीम के बंदे आगे बढ़ बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं।